السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ خان صاحب 24 ستمبر کو رائیونڈ مارچ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے بھی عید کے بعد سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ پیناما پالیٹکس کا کلائمیکس قریب آ گیا۔ 20 روپے کے لیے نوجوان قتل۔ کراچی میں پارکنگ مافیا بے لگام ہو گئی۔ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ پوچھیں گے کمشنر کراچی سے۔ اور شہر کراچی یا مویشی منڈی، فیصلہ کرنا مشکل۔ جگہ جگہ جانوروں کی خرید و فروخت، ٹریفک کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ کسی بھی کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم کلائمیکس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں ایکشن ہوتا ہے، تھرل آتا ہے اور کہانی کسی انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ پاکستان کے سیاسی تھیٹر میں پیناما پالیٹکس کا کلائمیکس قریب دکھائی دے رہا ہے۔ کہانی کے تمام کردار اسٹیج پر جمع ہو چکے ہیں۔ عمران خان 24 ستمبر کو مارچ لے کر رائیونڈ جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کل اپوزیشن کو اکٹھا کر رہی ہے۔ طاہر القادری کی قصاص تحریک جاری ہے تو دوسری جانب حکومت نے بھی آستینیں چڑھا لی ہیں۔ وزیراعظم خود میدان میں ہیں، جلسے کر رہے ہیں۔ آج بھی چترال میں آئے اور انہوں نے عوامی اجتماع سے خطاب کیا اور مخالفین پر تنقید بھی کی۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں۔ جو روز دیتے ہیں مخالفانہ بیان دیتے ہیں روزانہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے بڑھ چڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی کسی ایسی باتوں کا نہ بیان دیتے نہ میں اس کا نوٹس لیتا ہوں، کیونکہ نوٹس پاکستان کے عوام لے رہے ہیں۔ مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان کے عوام جواب دے رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام پنجاب میں بھی جواب دے رہے ہیں اور پھر پاکستان کے عوام کل کراچی میں بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ وزیراعظم کی دعا، اللہ ہدایت دے۔ وزیراعظم کے الفاظ، ان کا انداز آپ نے دیکھا۔ وزیراعظم پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں اور محاذ سنبھالے بیٹھے ہیں، یعنی ایکشن، ایڈونچر، تھرل انٹرول ہو چکا ہے اور پیناما کی کہانی میں ڈرامہ اپنے عروج پر ہے۔ لیکن کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے، انتہائی اہم پہلو، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں یہ سب کچھ اس وقت ہونے جا رہا ہے کہ جب آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ میں صرف 2.5 ماہ باقی ہیں۔ تبدیلی قریب ہے، فوجی کمان بدلنے والی ہے، جنرل راحیل شریف جانے والے ہیں، جنہوں نے 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا سال قرار دے رکھا ہے اور وہ مسلسل کرپشن اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کے خاتمے پر زور بھی دے رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ فوج نے عسکری میدان میں کامیابیاں تو حاصل کر لی ہیں، اب سیاسی حکومت کی باری ہے، لیکن سیاسی حکومت اب عدم استحکام سے دوچار بھی نظر آ رہی ہے، کمزور بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ایسے میں پیناما کی کہانی کا اختتام کیا ہوگا؟ کیا وزیراعظم آخرکار اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں گے یا اپوزیشن ایک بار پھر بیک فٹ پر چلی جائے گی؟ ویلکم بیک۔ پاکستان کے سیاسی تھیٹر میں پیناما پالیٹکس کا اختتام کیا ہو گیا ہے یا پھر ہونے والا، اسی پر ہم بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا۔ عمران خان رائیونڈ جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف ہم دیکھیں تو وہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہے۔ حکومت بظاہر بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے، لیکن تصادم کسی صورتحال پھر بھی ہے۔ اب پچھلے دھرنے کی دفعہ بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا تھا، لیکن بہت جلد دھول چھٹ گئی تھی۔ کیا اس مرتبہ اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز حکومت کو غیر مستحکم کر سکیں گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں کے گراؤ نہیں ہونے چاہیے، گھروں پہ دھاوے نہیں بولے جانے چاہیے۔ اگر آج رائیونڈ کا گراؤ ہو رہا ہے، کل بنی گالا کا ہوگا، اگلے دن بلاول ہاؤس کا ہوگا۔ یہ سڑکیں کس لیے ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کس کے لیے ہے، اس کے باوجود یہ میرے اپنی ذاتی حسین صاحب سے، زاہد حسین صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو سکے۔ کچھ غلط آڈیو آپ نے اس وقت سنی ہے۔ زاہد حسین صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ زاہد حسین صاحب، عمران خان رائیونڈ جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اپوزیشن کو اکٹھا کر رہی ہے، حکومت بظاہر مطمئن ہے لیکن تصادم کسی صورتحال ہے۔ پچھلے دھرنے کی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن بہرحال معاملات بہتر ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز حکومت کو متاثر کر سکیں گی؟ دیکھیں، یہ صورتحال جو آج ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو 2014 میں دھرنا کے دوران تھی۔ اس وقت جو ہے جو عمران خان کا جو مطالبہ تھا کہ الیکشنز کے بارے میں، اس کا برائے وزیر اعظم کے ساتھ تعلق نہیں بن کے آتا تھا، اور اس کے ساتھ دوسری ایک اور بات بھی تھی کہ جس چیز نے حکومت کو بچایا تھا وہ یہ تھی کہ تقریباً تمام جماعتیں
جو تھیں، چاہے وہ اپوزیشن کی پیپلز پارٹی تھی، چاہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ ساری گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ جو ان پہ دباؤ تھا اس وقت وہ ختم ہوا. لیکن آج کی صورتحال اس سے خاصی مختلف نظر آتی ہے. جو آج مسئلہ بنا ہوا ہے جو پاناما اسکینڈل میں، وہ براہ راست اس کا تعلق وزیر اعظم کے ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وزیر اعظم یقین طور پہ دباؤ کا شکار ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ لگتا یہ ان کو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ مطمئن ہے، لیکن یہ ہے ان کو اطمینان کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. اصل بات یہ آتی ہے کہ اس وقت جو ہے جو سیاسی جماعتوں کا جو ایک لحاظ سے جس کو ہم کہتے ہیں الائنمنٹ جو ہے اس سے بہت مختلف ہے جو کہ 2014 میں دھرنے کے دوران تھی. اس وقت تقریباً آدھے سے زیادہ سیاسی جماعتیں وہ اس بات پہ اتفاق ہے ان کا، متحد ہیں کہ جو ہے وزیر اعظم کو جو ہے پاناما جو پیپرز میں جو باتیں آئی ان کے خاندان کے حوالے سے اس کا جواب دینا پڑے گا. میں خیال اس کی نوعیت بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے زاہد حسین صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ متحد نظر آ رہی ہیں اپوزیشن کی جو جماعتیں، اپوزیشن کا اجلاس کل ہونے والا ہے، اپوزیشن کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکے گی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں آ کر کوئی نہ کوئی جماعت جو ہوتی ہے وہ بیک فٹ پر چلی جاتی ہے. اسپیکر کے خلاف تحریک لانے سے متعلق کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ریفرنس کے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے اپوزیشن مسلسل اسپیکر کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. دیکھیں، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ متحد ہوں گی جو حزب اختلاف کی پارٹیاں، تو ایک حد تک تو ان میں اتحاد موجود ہے کہ پاناما میں جو ہے اس کا ایک کمیشن بننا چاہیے، اور اس میں جو ہے جب انویسٹیگیشن شروع ہوئے تو سب سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم سے جو ہے وہ اس کا شروع ہونا چاہیے. تو اس پہ تو اتفاق ہے. جو اختلاف جس بات پہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لاء عمل کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کی کوشش یہی ہے کہ جو ہے وہ لوگ جلوس میں آئیں، جلسے کریں، اور جو اب یہ انہوں نے کال دی ہے رائے ونڈ جانے کی، تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو ہے جتنی اپوزیشن کی پارٹی ہیں وہ اس میں شامل ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس پہ پوری طرح جو ہے کمٹ نہیں کرے گی. وہ یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے اس کال کو سپورٹ تو ضرور کرے گی، لیکن مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ وہ پوری طرح اس میں شریک ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن کا احتجاج جب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسے حالات میں ہونے جا رہا ہے کہ جب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، صرف 2.5 مہینے ہی رہ گئے ہیں، فوج کی کمان تبدیل ہونے جا رہی ہے. ایسے میں سیاسی طور پر جو غیر یقینی حالات ہیں، معاملہ گھمبیر ہوا تو کیا جمہوریت کو کسی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ ایک لحاظ سے جو ابھی صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جس میں اس کا اثر جو ہے یقینی طور پہ اس تحریک پہ پڑے گا. یقینی بات یہ ہے کہ جو ہے اس وقت ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ نیا جو ہے آپ کا آرمی چیف یا ٹرانزیشن آرمی لیڈرشپ کے دوران کی ہونے والی جاری ہے. تو اس میں شاید میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی پریشانی کے باعث نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابھی جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آرمی کوئی براہ راست یا جو ہے یا کسی طور پہ بالواسطہ طور پہ اس جو ہے کرائسس میں وہ کسی طرح سے ملوث ہونا چاہیے گی. تو اس بات کا نہیں آتا ہے کہ کوئی اس میں ملوث ہوگی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر تصادم کی کیفیت ہوتی ہے، اگر کوئی بہت بڑا ایک مسئلہ بن کے آتا ہے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے کہ آرمی جو ہے وہ اگر نہ بھی چاہے تو اس میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتی ہے صورتحال میں. لیکن مجھے ابھی فی الحال تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ جو ہے 24 تاریخ کو جو کال ہے اس کے نتیجے میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کوئی بہت بڑی صورتحال تبدیل ہوتی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن پاناما لیکس پر ابتدا سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کا جو رویہ تھا کافی دفاعی تھا، لیکن اب نواز لیگ کبھی ہمیں اگریسو دکھائی دیتی ہے، کبھی ڈیفینسو بھی ہو جاتی ہے. ریفرنسز کا معاملہ دیکھیں تو اسپیکر کی جانب سے عمران خان کے خلاف جو ریفرنس بھیجنے سے اپوزیشن اشتعال میں آئی ہے، اب حکومت کی جانب سے پولیٹیکل میچیورٹی کا مظاہرہ کیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا، لیکن وہ سب کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے جب یہ پاناما لیکس ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے وزیر اعظم کافی پریشان نظر آتے تھے. 2 دفعہ جو ہے قوم سے خطاب بھی کیا تھا، اور پھر اپنے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد اس بات کے بھی تیار ہو گئے تھے کہ اپوزیشن سے مذاکرات کیے جائیں کہ TOR جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کمیشن کے جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے تھی. تو لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر وزیر اعظم صاحب بیمار پڑ گئے اور تھوڑا سا لمبا عرصہ کھینچ گیا. تو پھر اس دوران میں جو ہے حکومت نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے. حکومت جو ہے وہ اب ایک لحاظ سے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بہت ہی ایگریسو ہو گیا ہے. شاید ان کا خیال یہ ہے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے
اور کہ 5 مہینے ہو چکے ہیں، تو یہ ایک بات پرانی ہوتی چلی آ رہی ہے اور شاید لوگ جو ہیں اس پہ متحرک نہیں ہوں ٹھیک گے. ہے، بہت لیکن شکریہ، ایسا بہت ہوتا شکریہ. نہیں. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے اور حکومت ایگریسو بھی ہو رہی ہے لیکن اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. ایک بریک ہم لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد کراچی میں بے لگام پارکنگ مافیا کی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں بے لگام پارکنگ مافیا اور جگہ جگہ لگی مویشی منڈیاں، اس پر ہم بات کریں گے. ہم نے کوشش کی کہ کمشنر کراچی اعجاز احمد صاحب سے ہمارا رابطہ ہو سکے لیکن وہ ہمیں وقت نہیں دے سکے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ڈپٹی میئر کراچی ارشد ووہرا صاحب نے. بہت شکریہ ارشد ووہرا صاحب آپ کا. کراچی میں ناجائز پارکنگ فیس کی وصولی کا مسئلہ دن بدن سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. پارکنگ مافیا جو ہے وہ انتہائی بے لگام ہے اور اگر آپ مویشی منڈی والا واقعہ لیں، ایک نوجوان کا قتل ہو گیا، اس کے اوپر انتہائی افسوسناک ہے. آپ کے پہلے تو یہ کہ آپ کے علم میں ہے یہ معاملہ اور دوسرا یہ کہ انتظامیہ اس سلسلے میں اب تک کیا کر سکی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ پارکنگ کی بات کی ہے کہ اس وقت یہ جو مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور جو بڑی منڈی لگی ہوئی ہے وہ سب سے پہلے تو میرے وہ دائرہ اختیار میں بھی نہیں. جی. نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کام ہے، یہ اس وقت منڈیوں کا جو کام ہے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے اور کمشنریٹ کے جو آرڈر ہیں وہ ڈی سیز کے لیے. تو اس پہ ڈی سیز جو ہیں وہ ان کو اس پہ بالکل ایکٹ کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ ارشد ووہرا صاحب کی آواز ہم صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں. ارشد ووہرا صاحب آپ دوبارہ سے کہیں گے اپنی بات؟ میں سن نہیں سکی ہوں صحیح سے. کہاں سے میں شروع کروں دوبارہ؟ جی، آپ نے کہا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں آتا ہے. آپ نے کہا کہ وہ ڈی سیز ہیں جن کو دیے ہوئے ہیں یہ تمام اختیارات. جی یہ کمشنر صاحب کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز کے لیے ہیں اور انہوں نے جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز بنائے ہوئے ہیں وہ ڈیزگنیٹڈ ایریاز پہ ہی ہونا چاہیے، لیکن اٹس انفارچونیٹ کہ یہ اس پہ فالو اپ نہیں ہو رہا. ہم نے کوشش کی، میرے پاس اصل میں بھی آج تیسرا چوتھا دن ہے آفس میں اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں امیڈیٹلی جن کو ایڈریس کرنا ہے. بالکل ارشد ووہرا صاحب، یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ظاہر ابھی چارج لیا ہے، اختیارات بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ پورا کا پورا جو شہر ہے اس وقت وہ مویشی منڈی دکھائی دے رہا ہے. میدانوں میں، سڑکوں پر جگہ جگہ جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث ٹریفک کا مسئلہ بھی سنگین ہوتا دکھائی دے رہا ہے. انتظامیہ جو ہے وہ نوٹس کیوں نہیں لے رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی بڑی کوشش کی ہے کمشنر صاحب سے بات ہو سکے لیکن وہ وقت نہیں نکال سکے ہمارے لیے. تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ کس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اختیارات کس کے پاس ہیں اور اس سلسلے میں کام کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے دائرہ اختیار میں، حالانکہ ٹریفک مینجمنٹ میں بھی اس وقت جو ہے وہ ہماری میٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود سٹی وارڈنز کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں کچھ کراچی کی کچھ سڑکیں جو ہیں جس پہ کہ ٹریفک جیم شام کو یوزلی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک پلان بنا دیا ہے اور اس پلان کو انشاءاللہ تعالیٰ we'll try to implement it as soon as possible. اس کو ہم پبلسائز بعد میں کریں گے، پہلے ہم پریکٹیکل. بالکل، آپ پریکٹیکلی کام تو کریں گے ارشد ووہرا صاحب آپ، لیکن جگہ جگہ یہ جو منڈیاں ہیں اس کے باعث گندگی کا ڈھیر تو ابھی سے لگنا شروع ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی بقرعید آئے گی اور عید کے فوراً بعد یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو کرائسس آنے والا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے؟ جی ہاں، حکمت عملی ہم نے اپنی تیار کی ہوئی ہے. اگین یہ بھی میرے دائرے اختیار میں نہیں ہے لیکن اسٹل اس کے باوجود ہم نے 6 ڈسٹرکٹ کے جو چیئرمینز الیکٹ ہوئے ہیں ابھی ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور ہم نے پورے پلان کو ورک آؤٹ کر لیا ایون دو وی آر شارٹ آف فنڈ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ارشد ووہرا صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اسی پر ہم بات کریں گے. خاور حسین ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہی موجود. سنا ارشد ووہرا صاحب کو، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختیارات میں نہیں آتا. اب جگہ جگہ یہ جو مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں سڑکوں پر، میدانوں میں، یہ کون دیکھ رہا ہے یہ تمام معاملات اور اس کی روک تھام کرنے والا کوئی ہے شہر میں؟ ناجیہ، تقریباً 200 سے زائد مقامات ہیں جہاں پر یہ جو ہے مویشی منڈیاں غیر قانونی طور پر قائم کی گئی ہیں. انہیں ہٹانے کی ذمہ داری 17 اداروں پر عائد ہوتی ہے جن میں سے 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، 6 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز ہیں، KMC ہے، KDA ہے. اس طرح سے 17 ادارے ہیں لیکن کوئی بھی ادارہ اپنا کام تب تک نہیں کرے گا جب تک اس کے پاس فورس نہیں ہوگی ان کو ریموو کرنے کی، کیونکہ باثر لوگ ہیں وہاں پر جو موجود ہیں ان کو جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے مزاحمت کا جو بھی ادارہ اگر وہاں پر جاتا ہے.
تو علاقے کا SHO جو ہے وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے، کیونکہ SHO کی جو ہے وہ مکمکہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ ان کو مکمکہ کیا، آپ صحیح الفاظ یوز کریں نا، مطلب بتائیں آپ کے بھتہ لے کر کر رہے ہیں، وہ پیسے لے رہے ہیں وہاں پر مویشی منڈیاں لگانے کے لیے. تو یہ جو علاقے کا جو تھانہ ہوتا ہے وہ ان کو شیورٹی دیتا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ کام کریں، ہمیں اتنے پیسے دے دیں، اور یہاں پر آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بلدیاتی اداروں کے نئے الیکشن ہونے کے بعد ابھی انہوں نے حلف اٹھایا، جو نئے آئے ہیں بلدیاتی نمائندے، انہیں اپنے اختیارات کا بھی نہیں پتا صحیح طرح سے، اور انہیں ابھی تک اندازہ بھی نہیں. وہ ہمیں ارشد بورا صاحب سے بات کرنے کا بالکل اندازہ ہو گیا. بہت شکریہ خاور آپ کا. کراچی میں ٹریفک دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے، جس کے حل کے لیے ناجائز پارکنگز اور یہ جو جگہ جگہ لگی مویشی منڈیاں ہیں ان کا خاتمہ کرنا لازمی ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.